اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطرناک، خوفناک، ہولناک، علم انگیز، پریشان کن ان مراحل کے بعد، اس دور کے بعد جس کی شروعات تیز رفتاری سے ہو چکی ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ آئندہ وہ حالات آنے والے ہیں، اللہ کے واسطے یہ مت سمجھیے گا، شروعات ہو چکی ہے اور دن بدن اس کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، درجہ حرارت کی شدت بڑھ رہی ہے اور بڑھے گی، ابھی بہت بڑھے گی۔ اس کے بعد پھر ایک دور آئے گا۔ میں نامکمل حدیث نبوی کو نقل کرنے کا گناہ اپنے کندھے پر لے کر اس قابل احترام مجلس سے اٹھنا نہیں۔ ایک دور آئے گا جب ظلم کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، جب انصاف اور انصاف زمین کے چپے چپے عرب میں، عجم میں، شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں، زمین کا 1 سینٹی میٹر ایسا نہیں بچے گا جہاں مکمل انصاف اور مکمل امن قائم نہ ہو جائے۔ یہ دور یقیناً آئے گا۔ اب یہاں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے جواب میں انشاءاللہ کہہ دیا جائے، جیسی امیدیں، جیسی آوازیں میری پیچھے سے بھی آئی ہیں اور سامنے سے بھی آئی، اور انشاءاللہ کہہ کر بڑے مطمئن ہو کر رخصت ہو جائے اور یہ کہا جائے کہ اچھا ہوا میں آخر تک بیٹھا رہا، اس لیے کہ اب جا کر مجھ کو ڈٹ کے بریانی کھانی ہے، اب تو اگلا دور انصاف کا ہی آیا ہے۔ I have nothing to do، مجھے کچھ نہیں کرنا۔ سنیے، یہ جو انصاف کا دور آئے گا یہ لاکھوں شہیدوں کے جنازوں کے بعد آئے گا، یہ انصاف کا دور قربانیوں کے بعد آئے گا، یہ انصاف کا دور جلسوں میں بیٹھ کر انشاءاللہ کہنے سے نہیں آئے گا، یہ انصاف کا دور غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں میں مبتلا رہنے سے نہیں آئے گا، یہ انصاف کا دور اپنی پوری فیملی کو اللہ کے سامنے پیش کرنے سے آئے گا۔ اب کوئی نہیں بول رہا انشاءاللہ، نہ یہ تو میرے کہنے سے بولے، یہ بالکل یہ ڈپلیکیٹ انشاءاللہ، absolutely not acceptable۔ اب اللہ نے آپ کو دھوکہ دینے کی، دو لوگوں کو دھوکہ دیتے عادت اتنی پڑ گئی کہ اب اللہ کو بھی دھوکہ دیں گے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ والا انشاءاللہ بالکل متبر نہیں، وہ تو میرے انجیکشن کے بعد آپ نے کہا ہے انشاءاللہ، اور کہیے انشاءاللہ، جتنے دفعہ پہ کہیے گا، میں تو معتبر نہیں مانوں، میں دعا کروں گا کہ اللہ اس کو معتبر مانے۔ قربانی دینی پڑے گی، جیلوں میں جانا پڑے گا، خطرے مول لینے پڑیں گے، ظالم حکمرانوں کے سامنے حق گوئی اور بے باکی کے ساتھ سچائی کی بات کہنی پڑے گی، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی مصالحت نہیں، شرک و توحید، شرک کی غلامی قبول نہیں، ظلم کی غلامی قبول نہیں، ہمیں ظلم سے ٹکرانا ہوگا، ہمیں ظالم کا ہاتھ موڑنا ہوگا، ہمیں مظلوموں کی مدد کرنی ہوگی۔ اور اب سنیے، آپ کہہ تو ہیں انشاءاللہ، اگلی بات سن کر آپ کا ہارٹ فیل ہو جانا چاہیے۔ امام مہدی کے ساتھ جو لوگ آئیں گے دور کے بدلنے کے لیے، سسٹم کو چینج کرنے کے لیے، ورلڈ آرڈر کو بدلنے کے لیے، ظلم کی جگہ پر انصاف اور امن کے جھنڈا قائم کرنے کے لیے، اربوں مسلمانوں میں سے صرف 12,000 کو اللہ تعالیٰ امام مہدی کے مددگار بننے کے لیے قبول کریں گے۔ اب بتائیے، اتنا لائٹلی مت لیجیے، یہ مذاق کا موضوع نہیں ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں مذاق کا موضوع نہیں ہے۔ خوف کیجیے اللہ سے،
آپ یقین کر رہے ہیں کہ اللہ قبول کریں گے آپ کو؟ ڈرنا چاہیے ان باتوں سے. یہ مذاق کا موضوع ہے. صحابہ کی چیخیں نکل جاتی تھی ایسے موقع. کلیجہ پھٹ جانا چاہیے. خوف غالب ہونا چاہیے کہ اللہ میں تو اتنا گنہگار مجرم بزدل ہوں، مادہ پرست ہوں، میں کہاں قبول ہوں گا؟ اللہ مجھے قبول کر لیجیے گا. اگر میں زندہ رہوں تو مجھے قبول کر لیجیے گا. اللہ میری اولاد کو قبول کر لیجیے. دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. یہ دعویٰ کرنا بہت بڑا جرم ہے. آپ چاہے اسٹیج پہ بیٹھے ہوں چاہے سامنے بیٹھے ہوں، یہ دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری تربیت صحیح نہیں ہوئی. ہم اس مقام کی عظمت کو نہیں پہچانے. 12,000 کوئی ایک بندہ کسی ملک سے لیا جائے گا، کوئی 2 بندے کسی دوسرے ملک سے لیے جائیں گے. کیا سمجھیں آپ پھر؟ ہم یا تو اللہ میں شکایت کریں اللہ آپ نے ہم کو اس دور میں کیوں پیدا کیا، کیجیے شکایت. جو بلند مرتبے تک پہنچتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو سخت امتحانوں میں کامیاب ہوتا ہے. سخت امتحانوں کے بغیر کوئی بھی بلند مقام تک نہیں پہنچتا. اللہ کے رسول نے عجیب و غریب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے آخری دور کے امتیوں کو صحابہ والا مقام دینے کا منصوبہ بنایا. اس لیے اس آخری دور میں آخری دور کے ایمان والوں ایمان والیوں کو بھی اس قسم کے امتحان سے گزارا جس قسم کے امتحان سے صحابہ اور صحابیات اور اہل بیت کو گزارا. اسی لیے اس آخری دور کے ثابت قدم رہنے والے ایمان والوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے اچانک بیٹھے بیٹھے دعا کرنی شروع. حضور نے ایک دم سے عجیب کیفیت میں آ کے فرمایا اللہم ارحم اخوانی، اللہ میرے بھائیوں کی مدد کر دیا، اللہ میرے بھائیوں پر رحمت نازل کر دیا. صحابہ نے پوچھا کہ کون ہے ہم آپ کے بھائی نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم تو میرے ساتھی ہو، اصحاب ہو. وہ لوگ جو مجھے نہیں دیکھیں گے، مجھے انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن مجھے دیکھے بغیر میری باتوں پر یقین کر کے وہ زبردست قربانیاں دیں گے، وہ میرے بھائی ہیں. میں ان کے لیے دعا کروں. تو امتحانات کے اس دور میں اخوان محمد میں شامل ہونے کا موقع ابھی باقی ہے. لیکن اخوان محمد وہ نہیں ہو سکتے جو بخیل ہوں. اخوان محمد وہ نہیں ہو سکتے جن کے اندر حسد کی بیماری ہو، جو ایک دوسرے کی ترقی پر جلتے ہوں، جو اپنے کسی اور کی بیٹی کا رشتہ کسی اچھی جگہ ہونے لگے تو وہ اس رشتے کو توڑنے کی سازشیں کرتے ہوں. وہ اخوان محمد نہیں ہو سکتے. وہ اخوان محمد نہیں ہو سکتے جو اس مدرسے کے محتمم بننے کے لیے آپس میں لڑتے ہوں، مسجد کے متولی بننے کے لیے آپس میں لڑتے ہوں. وہ اخوان محمد نہیں ہو سکتے جو اپنی شادیوں میں فضول خرچیاں کرتے ہوں اور جب بارات گزرتی ہو شہنائی بجاتے ہو قمقمے لیے ہوئے، اور وہ بارات گزرتی ہو ایسی گلیوں اور سڑکوں سے جن میں کوئی یتیم بچی بھی کسی گھر میں رہتی ہو، اور یتیم بچی بھی جب کھڑکی سے جھانک کر دیکھے اور دیکھتی ہے کہ بڑی شاندار بارات جا رہی ہے تو وہ آ کر تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کرتی ہے. کاش کہ میرا باپ زندہ ہوتا، کاش کہ میرا باپ اتنا غریب نہ ہوتا تو کوئی مجھے بھی آ کر دلہن بنا کے بیاہ کے لے کے جاتا. ایسے لوگ اخوان محمد نہیں ہوتے جن کے روز مرہ کے طرز عمل سے غریبوں کا دل دکھتا ہو، جن کی آمدنی ایک آرگنائز طریقے پر خرچ کر کے قوم کی تربیت پر خرچ نہ ہوتی ہو، قوم کی ذہن سازی پر خرچ نہ ہوتی ہو، جن کی آمدنیوں کا ایک بڑا حصہ
قوم کو غربت اور پسماندگی کی سطح سے اوپر اٹھانے پر خرچ نہ ہوتا، جن کی صلاحیتوں کا اچھا خاصا حصہ مظلوموں کی مدد کے لیے، مریضوں کے علاج کے لیے، یتیموں، بیواؤں، مطلقہ و بے سہارا عورتوں اور بچیوں کی مدد کے لیے، عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے، ایک اچھے جامع نظام تعلیم کو مضبوط کرنے کے لیے جن کی وسائل استعمال نہ ہوتے ہوں وہ اخوان محمد میں شامل ہو سکیں، مجھے تو نہیں لگتا ہے۔ اخوان محمد میں شامل ہونا کوئی کھیل ہے؟ پورے صوبے سے شاید 2 مسلمان اس لائق۔ سیریس نظر ثانی کی ضرورت ہے اپنے طرز زندگی پر، یہ ہے میری بات کا خلاصہ۔ بہت سنجیدہ نظر ثانی کی ضرورت اور ارجنٹ نظر ثانی کی ضرورت۔ فوری طور پر ہر ایک سوچے میرے طرز زندگی میرا اسلامی مزاج کے مطابق ہے یا اس میں کچھ موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے، کچھ امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ مجھے بالکل ناممکن نظر آتا ہے کہ پورے اسلام کو کوئی سمجھ سکے قرآن کو سمجھے بغیر، بالکل ممکن نظر آتا ہے۔ اور 99.9% مسلمان قرآن کو سمجھنا ضروری نہیں کرتا۔ ہم میں سے سب سے نیک مسلمان وہ ہے جو صرف قرآن کو تھوڑا بہت روزانہ پڑھ لے، انتہائی نیک مسلمان۔ قرآن رہنمائی کی کتاب ہے۔ رہنمائی کیسے لیں گے ہم اس کو سمجھے بغیر؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے عام لوگ مفسر قرآن بن جائیں، بالکل نہیں کہہ رہا۔ قرآن کے سمجھنے کے 2 لیول ہیں اور قرآن مجید نے اس کو خود متعین بھی کر دیا۔ ایک لیول ہے قرآن کی ہدایات پر خود عمل کرنا، ایک یہ فرض عین ہے۔ اتنا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ان علماء کی موجودگی میں ببانگ دہلت کرنا، یہ فرض ہے۔ ہمارے علماء نے ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ کس کے لیے کیا ہے؟ انہی بھائیوں اور بہنوں کی مدد کے لیے جو افسوس یہ ہے کہ وہ براہ راست قرآن کو قرآن کی زبان میں نہیں سمجھ سکتے، ان کی مدد کے لیے قرآن کے ترجمے کیے گئے ہر زبان۔ اب ہم میں سے بہت سو کو قرآن کے ترجمہ پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی بھی توفیق نہیں۔ صرف 3 آیتیں، میں آج آپ سے گزارش کرتا ہوں، روزانہ صرف 3-4 آیتوں کا ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ جزاک اللہ۔